हुए वो मुबारक घड़ी आ गई। अरबाब मोहब्बत का जुनू हाय रे तौबा, अरबाब मोहब्बत का जुनू हाय रे तौबा, मंजिल पे पहुंचकर भी पता पूछ रहे हैं। आखिर में मैं मोहतरम मकाम वाजिबुल एहतराम तर्जुमाने गर्दिश अय्याम आलमी शोहरत याफ्ता इदारा दारुल उलूम वक्फ देवबंद के उस्ताद हदीस व तफसीर नायब अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा व झारखंड, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद साहब रहमानी मद्दज़िलहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत अपनी कीमती बातों से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ, जो हमारे लिए बाद के लिए मुस्तक़बिल के लिए हमारे लिए ज़रिए निजात बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईनु अम्मा बाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। किया फिरदौसिये मरहूम ने ईरान को जिंदा, किया फिरदौसिये मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो हम करें ईमान को जिंदा। स्टेज पर रौनक अफरोज नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर उलमाए किराम, दानिशवरान इज़ाम, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, पर्दा नशी माएँ और बहनों, आप हजरात काफ़ी देर से उलमाए किराम के मवाइज़ हसना सुन रहे हैं। सही बात तो ये है कि अब इतने अजीम और अहम जामे और कीमती बयानात के बाद अब किसी बयान की ज़रूरत नहीं थी, दुआ करके मजलिस ख़त्म कर दी जाती और वक्त की नज़ाकत का तकाज़ा भी यही था। मगर आप हज़रात की मोहब्बत ये है कि चंद बातें मैं भी आपके सामने अर्ज़ कर दूं। आपकी उन्हीं मोहब्बतों से गिरफ्तार होकर और अपने बुजुर्गों के हुक्म की तामील में चंद बातें हाजिर करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। इदारे का जलसा है जहाँ दस्तारबंदी का बड़ा खुशनुमा और बड़ा ही मुबारक मंजर हमारे और आपकी नज़रों के सामने आया। इस मंजर में और इस मजलिस में हाज़री की जो मुझे सआदत मिल रही है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र के बाद बिरादर गिरामी कद्र
حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عرفان عالم صاحب قاسمی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مہینوں پہلے اس اجلاس کی تاریخ کے تعلق سے مجھ سے بات کی کہ آپ جون سی تاریخ متعین کر دیں اسی میں اس میں اجلاس کرنا ہے دستار بندی کا۔ بےحد مشغولیت کے دوران میں نے ایک تاریخ طے کر دی، حالات بیچ میں آئے، لیکن چونکہ میری طے کردہ تاریخ تھی اس لیے میں بھی نہیں ہل سکا اور آپ حضرات کے درمیان حاضری کی یہ سعادت میسر آئی۔ یہ سرزمین رحیم پور رقصہ ایک علم و معرفت کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس پورے خطہ مظفر پور ویشالی میں علم کے عام کرنے کے لیے اس خطے کا بڑا کردار ہے۔ خطبہ استقبالیہ میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی آبادی کے تھے، جنہوں نے 1923 میں فراغت کے بعد پھر 1924 سے مدرسہ احمدیہ آبا بکر پور ویشالی میں عظیم ترین خدمات انجام دی، اور ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید محمد شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع رحمانی منگیر کے شیخ الحدیث، وہ ہمارے بھی استاذ اور مربی تھے۔ اسی لیے میرے دل میں اس گاؤں کی مزید محبت بڑھ گئی کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ اسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ مدرسہ احمدیہ آبا بکر پور جن کا فیض پورے خطے میں ہے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس کا نام ہم لوگ بچپن سے سنا کرتے تھے، اور ہمارے رفیق محترم مولانا یہاں قمر عالم ندوی صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، مدرسہ احمدیہ آبا بکر پور کے موقر استاذ ہیں۔ آج حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا سید مظاہر حسن صاحب بھی مہوا میں مجھ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ادھر بھی حاضر ہوں۔ میں نے کہا پھر کسی اور سفر میں انشاءاللہ حاضری ہوگی، آج کی رات تو رحیم پور رقصہ کے لیے میں نے وقف اور خاص کیا ہے۔ بہرحال یہاں آنے کے بعد آپ کی آبادی کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور یہاں کے رہن سہن کو، تہذیب و تمدن کو، سلیقہ کو دیکھ کر مجھے اچھا لگا۔ ویسے ادارے کے اندر بھی جو نظام اور جلسے کو جس سلیقے کے ساتھ آپ حضرات نے سجایا، اس سے بھی آپ حضرات کی سلیقہ مندی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس پوری آبادی کو قبول فرمائے۔ مجھے جب اسٹیج پر حاضر ہوا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ مولانا جو آپ ہی کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہی کی آبادی اور خطے سے، لیکن بنگلور میں وہ ایک بڑی عزت و عظمت کے ساتھ رہتے، حضرت مولانا محمد اسلام انجم صاحب وہ خطاب فرما رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تقریر کرتے رہیں، لیکن انہوں نے اپنی تقریر مکمل کر دی۔
مولانا مفتی جمال اکبر صاحب استاذ حدیث جامع رحمانی کا خطاب بھی بڑا عمدہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اسی لیے مجھے اندازہ ہوا کہ اب کسی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہے سورہ علق کی، اس کی مختصر سی تشریح پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو غار حرا میں نازل ہوئی، جبرائیل امین لے کر آئے، وہ اقرا تھا کہ پڑھو، علم حاصل کرو۔ اس میں یہ پیغام دینا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جو جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا اور روئے زمین پر، کائنات و دھرتی پر کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس وقت وہ گناہ اس معاشرے میں موجود نہ ہو۔ یعنی زنا میں وہ ملوث ہیں، قتل میں وہ ملوث ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، رشوت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نفاق ہے، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، ظلم ہے، جور ہے، جبر ہے، تشدد ہے، غیظ ہے، غضب ہے، دہشت گردی ہے۔ کون ایسا گناہ ہے جو اس معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والے لوگ ہیں۔ ان کی نسلوں تک لڑائی جب شروع ہوتی، چلتی رہتی اور جاری رہتی تھی، اس آبادی کے لوگ جہاں کوئی ایسا گناہ نہیں جو موجود نہ ہو، اگر وہاں قرآن کی کوئی آیت نازل ہو رہی تھی اور وہاں نبی آخر الزماں پر آخری کتاب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہو رہی تھی تو کہنا چاہیے تھا پہلی آیت میں کہ لوگو تم لوگ قتل مت کرو، اے لوگو تم لوگ بچیوں کو زندہ درگور مت کرو، اے لوگو تم لوگ لڑائی اور جھگڑا کر کے اس دنیا کو جہنم نہ بنایا کرو، اے لوگو تم اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح مت کرو، اے لوگو تم فلاں نہ، کون ایسا گناہ نہیں تھا؟ تم شراب مت پیو، تم جوا مت کھیلو، تم ظلم مت کرو، تم غریبوں کو نہ ستاؤ۔ یہ چیزیں بتائی جاتی، لیکن قرآن نے یہ سب چیزیں نہیں کی۔ قرآن نے کہا اقرا، پڑھو۔ اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے معاشرے کی وہ تمام برائیاں جو موجود ہیں وہ ختم ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے چاہا گیا کہ معاشرے میں تعلیم آ جائے۔ اور دیکھا آپ نے کہ جب قرآن آیا جو سرچشمہ علم و معرفت ہے، اور ان بدوؤں نے جو چرواہے کے طور پر بکریاں بھی چرانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب علم اور قرآن ان کے سینے میں آیا تو وہ دنیا بھر کے ہادی اور رہبر بن گئے، اور پھر کائنات کے اور دنیا کے ملکوں میں جہاں گئے وہ بادشاہ بن گئے، وہ امیر بن گئے، وہ گورنر بن گئے، وہ وزیر بن گئے، کائنات کو چلانے اور سلجھانے لگے۔ اسی عمر کے بارے کہا تھا کہ جب وہ بکریاں چرا کر واپس آتے، خطاب ان کے والد ڈنڈے سے اس کی خبر لیتے کہ عمر تم کیا کر کے رہو گے اس دنیا میں؟ بکریاں ساری خالی پیٹ واپس آئی ہیں، جب تم بکریاں بھی نہیں چرا پاتے تو کیا کرو گے؟ اے میرے بھائیو، وہی عمر پوری دنیا پر حکومت کرتا، ایسی حکمرانی کہ جس کی تاریخ اور نظیر نہیں ملتی، اور پوری کائنات انسانی میں اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں حکومت کرنی ہے تو عدل صدیقی، عدل فاروقی، حکومت صدیقی و فاروقی جیسی حکومت کرنا سیکھو۔ وہی شخص ہے وہ عمر جو بکریاں نہیں چرا پا رہا۔ علم نے، کائنات میں سرکار کی صحبت نے ان کو اس انداز سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ ذرا اندازہ کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جامع شخصیت ہے۔ وہ تو لولا کہ لما خلقت الافلاک ہے، تاجدار مدینہ ہیں، شہنشاہ کونین ہیں، سرکار ذی وقار ہیں، محسن اعظم ہیں، کالی کملی والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، وہ معراج پر پہنچنے والے ہیں، راز و نیاز کرنے والی ذات ہیں، وہ تو فکان قاب قوسین او ادنا والی ذات ہے۔ اس سرکار کا جب معاملہ آتا ہے، وہ جب اعلان کرتے ہیں کائنات میں آنے کے بعد تو یہ کہتے ہیں انما بعثت معلم، اے لوگو میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
وہ یہ نہیں کہتے، وہ تو داعی بھی تو کہہ سکتے تھے انما بعثت داعیا، وہ مبلغ بھی تو کہہ سکتے تھے انما بعثت مبلغا، وہ محدث بھی تو کہہ سکتے تھے انما بعثت محدثا، وہ مفسر بھی تو کہہ سکتے تھے انما بعثت مفسرا، وہ انما بعثت حبیبا، انما بعثت خلیلا، وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ وہ مجاہد بھی تھے، وہ میدان کارزار میں تیر و تفنگ چلانے والے بھی تھے، وہ قائد بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، میر کارواں بھی تھے، نوع انسانی کے اور سالار قافلہ بھی تھے، وہ سب کچھ تھے۔ وہ کائنات کے وجود کا مقصد تھے، وہ مقصد تخلیق کائنات تھے، لیکن اس سب کے باوجود اگر ان کی زبان اقدس سے کوئی اعلان، کوئی نعرہ مستانہ بار بار نکلتا ہے تو صرف ایک انما بعثت معلما، اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں نکلتا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آپ اندازہ کیجئے اور سوچئے کہ سرکار اگر اپنا اختصاص بیان کرتے ہیں، اپنا امتیاز ظاہر کرتے ہیں تو یہی ظاہر کرتے کہ میں معلم بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب؟ میں کائنات انسانی کو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں انسانوں میں علم کو فروغ دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاذ ہوں آدم کا، میں استاذ ہوں موسیٰ و عیسیٰ کا، میں استاذ ہوں دنیا کے تمام انسانوں کا، اس لئے کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین سب کا علم دے دیا گیا ہے۔ اللہ نے بھی اگر انعام اور احسان جتایا سرکار پر، فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے نبی، اللہ کا سب سے بڑا فضل آپ پر یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو علم سے سرفراز کیا ہے، اللہ نے آپ کو علم سے سرفراز کیا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے، مجھے اشارہ اس طرف کرنا تھا کہ اس امت کا اختصاص، اس امت کا امتیاز بھی علم ہے، علم ہے، علم ہی اس امت کا امتیاز ہے۔ یہودیوں میں ایک ہی فرقہ رہ گیا، کوئی جماعت نہیں بن پائی، اس لیے علم بہت محدود تھا، مخصوص تھا، تھوڑا علم تھا، اس لیے جماعتیں، فرقے نہیں وجود پر ہو پائے۔ عیسائیوں میں کچھ علم زیادہ تھا، اس لیے 2 فرقے عیسائیوں کے بنے، بقول بعض 3 فرقے بن گئے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سرکار دو عالم کی امت میں 73 فرقے بن گئے۔ یہ کیوں بنے؟ اسی لیے کہ اس امت میں علم سب سے زیادہ ہوگا۔ جب علم ہوگا، افکار ہوں گے، خیالات ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اسی کی وجہ سے یہ سارے آراء اور اختلاف کی بنیاد پر یہ چیزیں وجود میں آئیں، یہ علم کی بنیاد پر ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ علم اس امت کا امتیاز اور اختصاص ہے، اس امت کی بنیاد اصل یہی ہے۔ اس امت کی بنیاد رہبانیت نہیں ہے، اس امت کی بنیاد علم اور معرفت ہی ہے۔ اسی لیے سرکار اپنا مقصد جو بیان کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ بیان کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ بیان کرتے ہیں، یزکیہم بیان کرتے ہیں۔ تلاوت کتاب کرنا، قرآن پڑھنا پڑھانا میرا کام ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھنا سکھانا میرا کام ہے، اور لوگوں کے قلوب کو اخلاق سے مزین اور پاکیزہ بنانا میرا کام ہے۔ آپ علیہ السلام اس انداز سے اپنی ذمہ داری اور اپنے سارا کاموں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس سب میں بھی استاذ ہی کا کام ہے، قرآن سیکھتا سکھاتا پڑھتا پڑھاتا استاذ ہی سے انسان تعلیم کتاب اور تفسیر سیکھتا پڑھتا ہے قرآن کو استاذ سے، یعنی وہ اپنے آپ کو معلم بنا کر، پڑھنے پڑھانے والا بنا کر ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے کہ علم کو عام کرنے والے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سرکار مدینے میں بھی دار ارقم قائم کر دیتے، گھر گھر، مکے کے اندر بھی مدرسے قائم کر دیتے، چھپ کر لیکن قائم۔ وہاں پڑھا رہے ہیں خطاب بھی، وہاں پڑھا رہے ہیں دار ارقم میں فلاں اور فلاں بھی۔ مدینہ آتے اپنا گھر نہیں بناتے، مسجد بنائی، صفہ چبوترا مدرسہ بنایا، تب جا کر اپنا گھر بنایا۔ معلوم ہے کہ اسوہ رسول یہ ہے کہ پہلے مسجد تعمیر کی جائے، پھر مدرسہ تعمیر کیا جائے، اس کے بعد اپنا گھر بنایا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر ہی بڑے عالیشان، بڑے اونچے اونچے بنگلے بناتے ہیں، مگر مسجد اور مدرسے کے لیے جو معیار ہمیں قائم کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر سکے۔ آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے ذریعے اتنی تعلیم عام ہوئی کہ مدینہ منورہ مرکز علم بن گیا، علم سے بھر گیا مدینہ۔ بغداد منتقل ہوا،
تو بغداد علم کا مرکز بن گیا، بصرہ علم کا مرکز بن گیا، کوفہ علم کا مرکز بن گیا۔ آپ وہاں دیکھیے کہ ساری دنیا میں بخارا اور سمرقند علم کا مرکز بن گیا، امام ترمذی کا شہر علم کا مرکز بن گیا۔ یہ سارا خطہ اسی انداز سے پھیلتا چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ علم ہی کو اصل بنیاد بنایا گیا میرے بھائی۔ میں اس میں آپ سے یہ بات بنیادی طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارا امتیاز علم تھا۔ خلافت بنو امیہ کا دور دیکھیے، علم اور ترجمہ اور اسی انداز سے علوم کو کس انداز پر حکومتی سطح پر پھیلایا گیا۔ بنو عباسیہ کا دور دیکھیے، کس انداز سے علم کو پھیلایا گیا۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہا 1500 1400 1300 سال تک۔ یہ تو من کے کالے اور بدن کے گورے، جسم کے گورے انگریز اس ملک میں آ کر انہوں نے پورا ستیہ ناش کیا۔ انہوں نے عصری تعلیم کو ایک جگہ جمع کر دیا کہ حکومتی سطح پر صرف عصری تعلیم دی جائے گی، قرآن و حدیث، فقہ، شریعت اور مذہب کی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ ورنہ آپ یقین مانیے کہ 200 سال پہلے تک، 200-250 سال تک، انگریزوں سے قبل تک حکومتی کی ذمہ داری تھی قرآن و حدیث اور شریعت کی تعلیم دینا بھی۔ اسی لیے اسی مدرسے سے خود مولانا قاسم نانوتوی ہو یا مولانا گنگوئی یا مولانا مملوک علی ہو یا سر سید، سارے کے سارے عربک کالج سے ہی پڑھے ہوئے، کوئی مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلا مدرسہ 1866 میں قائم ہوا، جب انگریزوں نے یہ سب مدارس بند کر دیے گئے تھے اور حکومت نے اپنے ذمے شریعت کی، دین اور مذہب کی تعلیم لینا اپنے ذمے سے ختم کر دیا تھا۔ عصری تعلیم صرف اسکولوں میں، اس لیے پہلے اسی مدرسے سے جہاں محدث نکلتے تھے، ڈاکٹر بھی نکلتے تھے، طبیب بھی نکلتے تھے، ادھر مفسر نکل لیں، ادھر انجینئر نکل لیں، ادھر ڈاکٹر نکل لیں، ادھر سائنسداں نکل رہا، ادھر کوئی نحوی اور صرفی نکل رہا ہے، ادھر کوئی فقیہ اور مفتی نکل رہا، ادھر کوئی قاضی نکل رہا، ادھر چیف جسٹس نکل رہا۔ وہ سب کچھ ایک ہی مدرسے ہی سے نکلا کرتے تھے۔ الگ سے مدرسہ اور اسکول، مدرسہ اور کالج، تعلیم اور یونیورسٹی، جامعہ، یہ نظام الگ الگ نہیں تھا، بلکہ دونوں نظام ایک ساتھ تھا۔ ہر ملک میں حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ دین اور شریعت اور مذہب کی تعلیم بھی وہی دی۔ لیکن جب یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، جب ہمارے اکابر میدان میں آئے اور حضرت نانوتوی نے 1866 میں دین و شریعت کی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اسی کے بعد ضرورت اب اس بات کی تھی کہ علوم شریعت کو سمجھنے، سمجھانے، باقی رکھنے کے لیے ایک ایسے ادارے بنائے جائیں کہ جن اداروں میں رہ کر، پڑھ کر لوگ قرآن و سنت کو سمجھ سکیں۔ اس انداز سے ادارے بنائے۔ آج سے قبل تک حکومتیں ادارے چلاتے تھے، روسا ادارے چلاتے تھے، نواب ادارے چلایا کرتے تھے۔ عوامی چندوں کا نظام تاریخ انسانی میں کبھی نہیں رہا۔ یہ 1866 میں ماں قاسم نانوتوی نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا کہ عوامی چندوں سے ادارے چلیں گے، عوامی چندوں سے ادارے چلیں گے۔ یہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ تعلیم ہمارا اختصاص اور ہمارا امتیاز ہے، ہمیں اس سے کاٹا گیا، اب ہمیں دو تعلیم دو طرف حاصل کرنی پڑ گئی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کی طرف توجہ دی اور ادارے قائم ہوئے، اور ایک چراغ چلتا چلا گیا، اس کی شمع، اس کی لو تیز بھی ہوتی چلی گئی۔ آج ہندوستان میں پورے بر صغیر میں الحمدللہ ایمان و یقین کا ایک شمع روشن ہے۔ آج الحمدللہ لوگوں میں قرآن و سنت کی ایک اہمیت، عظمت، مدارس اور مساجد کے لیے ان کے دلوں میں ایک عظمت موجود ہے۔ یعنی مدارس اسلامیہ کا انہی علوم شریعت کے ماہرین علماء کی دین ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ کافی نہیں۔ یہ 10% لوگ ہیں جو مدرسے میں پڑھ لیتے، 5% لوگ ہیں، آپ کھینچ کے 10% باندھ لیجیے، لیکن 90% لوگ مدارس میں نہیں جا رہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے انہی عصری تعلیم میں، لیکن اس کے لیے بھی دین کی بنیادی تعلیم ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرے۔ جب اسکولوں اور کالجوں میں ہمارا نظام و نصاب نہیں رہا، ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے ارتداد کی لہریں پھیلی اور ارتداد کی طرف قدم اٹھنے لگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں
اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی قوم کے 90% بچوں کے لیے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو سالوں سے چیخ رہے ہیں، ہمارے اکابر سالوں سے آواز لگا رہے ہیں کہ اپنے اسلامک اسکول قائم کرو، اپنے کالجز قائم کرو، اپنے میڈیکل کالج بناؤ، لیکن مسلمان کارخانے بناتے ہیں، مسلمان صرف فیکٹریاں بناتے ہیں، اور مسلمان تو بلڈنگیں بناتے ہیں۔ مسلمان 4 جگہ اگر رہتے ہیں تو 4 بنگلے چاروں شہر میں بناتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس کی طرف توجہ نہیں کہ اپنی نسلوں کے لیے کوئی کام کر جائے جو نسلوں میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم جو پیچھے ہوئے اسی بنیاد پر آج پیچھے ہو گئے، اور اتنا پیچھے ہو گئے کہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس انحطاط اور اس ابتری کی وجہ کیا ہوئی کہ جس قوم کی شریعت اور جس قوم کی پہلی وحی اقرا ہے، جس نبی کا اعلان اور نعرہ ہے انما بعثت معلما، اس قوم کی یہ بدترین صورتحال ہو گئی۔ ایک گاؤں میں اگر اسکول ہے تو دلتوں کے بچے، ہریجنوں کے بچے اور دوسرے بچے اس میں نظر آتے پڑھتے ہوئے، ہمارے بابوؤں کے بچے اس میں نظر نہیں آتے، ان کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، اور تھوڑے چلے گئے تو ڈراپ آؤٹ کی جو بدترین بلکہ ہیبت ناک خطرناک صورتحال ہے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جواری بن جاتے، شرابی بن جاتے، وہ کھیلتے کودتے بگڑ کر اس طرح دور ہو جاتے کہ ماں باپ کی گرفت سے بھی دور ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے لیے ہمارے کیا 5ویں کے بعد آگے نہیں بڑھ، 10ویں پاس کر لیا، میٹرک کر لیا، اس سے اوپر جانے کی کوئی ہمت و سکت نہیں رہی۔ گریجویشن تک کون پہنچ رہا، اعلیٰ تعلیم کون حاصل کرنے کے لیے تیار ہے؟ پھر اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا نقشہ بدلے۔ جب IPS ہمارے نظر آئیں، کیسے نظر آئیں گے؟ جب وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں تو IAS کیسے؟ کیا خواب دیکھنے سے بنے گا؟ خواب دیکھنے سے نہیں۔ بہت سو چکے، اب آپ کو بہت جاگنا پڑے گا، بڑی محنتیں اور قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آؤ، اب سونا بہت کچھ ہو چکا، اب خواب غفلت سے اٹھو، جو چادر تھی اسے سمیٹ کر رکھ دو کہ اب یہ وقت نہیں رہا۔ ہمارا جمود و تعطل ٹوٹے، ہمارے نوجوان کی مستیاں ختم ہوں، کاش ان کو کوئی رخ دینے والا ہو، کاش ان کی کوئی قیادت کرنے والا ہو، کاش ان کے بڑے ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں، ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، ان کے ہاتھوں کو مسل کر محبت کے ساتھ لے کر ان کو بڑھائے کہ نوجوانوں کن شراب و کباب میں اور کن مستیوں میں گھوم رہے ہو۔ لوگ اس کے لیے یکجٹ ہو کر بیٹھیں اور سوچیں ہم اپنی آبادی کے اندر کس طرح ایک نیا ماحول، ایک نیا انقلاب، ایک نیا انداز کھڑا کریں، ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے قرآن و سنت کی کیا تعلیم ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، ہم اب کہاں چلے گئے۔ اس کے لیے احتساب نفس کے لیے ہمیں سوچنا اور بیٹھنا پڑے گا۔ سچائی یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے مرشد گرامی قدر حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ وہ شخص تھے کہ صدیوں میں ایسے انسان پیدا ہوا کرتے ہیں۔ امیر شریعت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دینی اور عصری دونوں تعلیم کے جامع انسان تھے، جنہیں اللہ نے قیادت کی صلاحیت کے ساتھ بصارت و بصیرت عطا فرمائی تھی، فراست ایمانی، قوت اعتماد، توکل علی اللہ، انابت اللہ کے ساتھ اللہ نے جرأت و بے باکی کا بڑا حصہ عطا فرمایا۔ انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کے لیے اور ملت کے درد و غم میں تڑپ کر اپنے کو بھلا کر جو خدمات انجام دی ہیں، اگر اس کی خدمت کے ایک جز کو آپ لے لیں، جس نے رحمانی فاؤنڈیشن کے ذریعے رحمانی 30 کا جو خواب دیکھا تھا، اس عالم کے دماغ نے، اس ایک مفکر اور مرشد کے دماغ نے، ایک پیر کے دماغ نے جو خواب دیکھا تھا، وہ صرف ہندوستان نہیں، بر صغیر کے انسانوں کو نہیں، معاف کیجئے مجھے کہہ لینے دیجئے، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے ان ذہین ترین انسانوں کے دماغوں کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اس مولوی نے وہ کون سا طریقہ ایجاد کیا کہ جہاں 100% جس کے اندر رزلٹ اور نتیجہ ہے، اس نے ایک حیرانی میں ڈال دیا۔
آج نمونہ موجود ہے اس رحمانی 30 سے اصحاب سربت کو چاہیے ایسے ادارے آپ بھی قائم کریں، ایسے کوچنگ سینٹرز آپ بنائیں، اس نمونے کو سامنے رکھ کر اس دماغ سے روشنی حاصل کر کے اب اسی نمونے اور آئیڈیل اس کو بنا کر اس طرح کے کوچنگ سینٹر اللہ نے آپ کو دولت دی بنائیے، اور اپنی مسلمانوں کی نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان غریب بچوں کو ایسی اعلیٰ تعلیم سے دلائیں اور دلا کر انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہوں تک انہیں پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب بھی دیکھ رہے تھے اور اس کے لیے تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ وصال سے 1 مہینہ قبل انہوں نے قومی تنظیم اور دیگر اخبارات میں ان کا یہ مضمون بھی چھپا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے مسلمانوں کے کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ نوودے کے اسکول قائم کریں، نوودے کے اسکول قائم کرے، یا کم از کم وہ نہ کر سکتے ہوں تو وہ 5ویں کلاس کے بچوں کی تیاری اس انداز پر کرائیں کہ وہ نوودے کے اسکول میں ایگزام دے کر وہ آ سکے اور پاس ہو سکے۔ کتنا آسان کام ہے کرنے کا، لیکن کوئی کرے تو صحیح، کرنے والے گفتار کے غازی ہیں ہماری قوم، کردار کے نام پر 0 اور 0 پر آؤٹ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، کام کرنا سیکھیے اور کام کرنے والوں سے کاموں کے طریقے معلوم کر کے آگے بڑھیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ سارے کام ہمارا شریعہ کرے گی، یہ نہ سمجھیے کہ سارے کام جمعیت علماء کرے گی، سارے کام ظاہر دوسری تنظیمیں کریں گی، جماعت اسلامی کریں گی، فلاں کریں گی۔ ظاہر کام ہر انسان کو کرنا ہے جب کام ہوگا، کام ہر انسان کو، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی جگہ پر ان کی ذمہ داری ہے، ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے ہم پوری فکر مندی کے ساتھ، پورے حوصلے اور عزم کے ساتھ کھڑے۔ ابھی جب قومی تعلیمی پالیسی 2020 آئی، سارے سمجھدار لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی، وہ حیران پریشان ہو گئے کہ اب اس ملک کا نقشہ کیا ہونے جا رہا ہے، نیندیں حرام ہو گئی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کسی نے پڑھا بھی ہوگا اس رپورٹ کو، شاید چند ایک لوگ پڑھے ہوئے، اسے پڑھنی چاہیے رپورٹ۔ امارت شریعہ نے اس کا اردو ترجمہ بھی کرا دیا ہے، ہندی اور انگریزی میں وہ رپورٹ موجود ہے، آپ اسے پڑھیے اور دیکھیے۔ اس میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا 3 سال کے بچے کو اسکول میں جانا ضروری ہوگا۔ اب جب 3 سال کا بچہ اسکول میں جانا ضروری ہے تو یہ مدارس اسلامیہ باقی رہیں گے، بند ہو جائیں گے، کون پڑھے گا یہ مدرسوں؟ جو بچہ نہیں جائے گا ان کے والدین کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، یہ جرم ہوگا۔ 3 سے لے کر 8 سال کی عمر تک، یعنی 5 سال بغیر کسی نصاب اور بغیر کسی بک اور کتاب کے پڑھایا جائے گا، قومی تعلیمی پالیسی کا حصہ ہے۔ جب 5 سالوں میں استاذ بغیر کسی کتاب کے بچے کو پڑھائے گا تو آپ سمجھیے کہ وہ استاذ کیا پڑھائے گا ان کو، آپ سمجھ لیجیے۔ دیو مالائی کہانیاں انہیں پڑھایا جائے گا، انہیں مشرکانہ رسم و رواج سے واقف کرایا جائے گا، انہیں عجیب و غریب چیزیں بتائی جائیں گی۔ 5 سال میں اس کا دماغ اتنا واش کر دیا جائے گا کہ پھر آپ اس سے آگے اس کو نہیں بدل پائیں گے۔ سمجھیے ان چیزوں کو۔ آپ کو اگر اس کو، آج میں خود آ رہا تھا ابھی پٹنے سے، تو راستے میں نے دیکھا اسکولوں کی چھٹی ہوئی ہوگی، بہت ساری اسکولوں کی گاڑیاں چل رہی تھی، کسی پر بچے ہیں، کسی پر بچیاں ہیں، اور سارے کے سارے رنگوں سے دھت ہیں ہولی کی۔ یہ اسکولوں کا مزاج اس ملک کا بن چکا ہے۔ آج کی تازہ ترین اطلاع دے رہا ہوں، قومی تعلیمی پالیسی کے بعد بھی ہم اور آپ نہیں جاتے۔ امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا اس وقت کیا کرنا چاہیے، آپ اس پوری رپورٹ کو پڑھ کر جائزہ لے کر مجھے بتائیے۔ میں نے اس پوری رپورٹ کو پڑھنے کے بعد حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت اس کی لڑائی لڑنے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے، وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں جو رپورٹ پیش کی تھی، اور ایک تفصیلی رپورٹ 12 صفحہ فل اسکیپ پر میں نے 1 جز اور دوسرا جز 10 صفحے پر میں نے پیش کیا، لکھ کر تحریری شکل میں۔ میں نے کہا تھا کہ ایک تو اس ملک کے مسلمانوں کو یہ کرنا پڑے گا کہ خود کفیل مکاتب بنانے پڑیں گے، خود کفیل مکاتب بنانے پڑیں گے۔ کسی آبادی کا کوئی خطہ
किसी महल्ले की कोई मस्जिद मकतब के बगैर बाकी न रहे। सुबह शाम मकतब का निज़ाम बनाना पड़ेगा, जहां मुसलमानों के बच्चों को कुरान, हदीस, नमाज, रोज़ा, कलमा, इस्तिग़फ़ार, ये सारी चीज़ें बताई जाएं, उनका ईमान, उनका यकीन उनके दिल में रासिख़ किया जाए। और खुद कफील मकातिब की पूरी तफसील है कि किस अंदाज से उस निज़ाम को चलाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया ने इस खुद कफील मकातिब के निज़ाम का आगाज़ फरमा दिया है और ये सिलसिला आगे बढ़ा और बढ़ रहा है और ये निज़ाम बनाया गया है कि हर साल कम अज़ कम 100 नए मकातिब कायम किए जाएंगे। और इस साल भी 50 से 60 मकातिब कायम हो चुके हैं और साल में कम अज़ कम 100 कायम होने हैं। ये इब्तिदाई दर्जा है। दूसरा निज़ाम ये बनाया था कि इस मुल्क में इस्लामिक स्कूल बनाने पड़ेंगे। CBSE तर्ज के 10वीं और 12वीं तक के मंजूर शुदा स्कूल, मेयारी अंदाज के स्कूल बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे बच्चे दिगर लोगों के स्कूलों में न जाएं। हमारे मुसलमानों के स्कूल भी बन जाते हैं, मेयार नहीं होता तो हमारे बच्चे गैरों ही के स्कूलों में जाते हैं। उसकी रोकथाम ये नहीं कि आप उनको सिखाएं, आपको अपना मेयार बुलंद करना पड़ेगा। अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये ऐलान फरमा दिया था कि पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड के हर जिले में कम अज कम पहले मरहले में एक CBSE स्कूल बनाया जाएगा, जो गर्ल्स के लिए अलग होगा, बॉयज के लिए अलग होगा और दोनों के लिए हॉस्टल होंगे जो 2.5 एकड़ पर दोनों यानी 5 एकड़ पर मुश्तमिल ये इदारा बनेगा। जाहिर है ये कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को देखने के बाद ये 2 लाए-अमल बनाए गए थे, जिस पर हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया मुतफक्किर हैं, अभी चंद दिनों में 2-3 स्कूल बने हैं और अभी हाल में कटिहार में एक स्कूल कायम हुआ 8 मार्च को, 25 मार्च को एक स्कूल पूर्णिया में बन रहा है और 21 को एक स्कूल का इफ्तिताह कटक में और 23 मार्च को रांची में एक स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है, इमारत पब्लिक स्कूल का। लेकिन मेरे भाई जाहिर है मैंने यही अर्ज किया था पहले कि इमारत शरिया के सिर्फ स्कूल कायम करने से नहीं होगा। अब वो दिन आ गया, अभी कल कर्नाटक के हाई कोर्ट के फैसले ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को झंझोड़ कर रख दिया और पूरी मिल्लत इस्लामिया बेचैन है, या तो हिजाब छोड़ दो या स्कूल छोड़ दो, क्या करना। हिजाब भी कुरान और शरीयत का लाजमी हिस्सा है, इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। अब तो हैरत यह है कि हाई कोर्ट के जजेस भी ऐसी बातें कर जाते हैं, वही शरीयत की तफसीर और तशरीह करनी शुरू कर देते और वो भी सही नहीं कर पाते, जबकि उनका शरीयत की तशरीह की जिम्मेदारी माहिरीन शरीयत की है, लेकिन हुकूमत को या कोर्ट को इसका इख्तियार नहीं कि वो खुद तशरीह करे। इसकी ये कहना कि हिजाब शरीयत इस्लामी में लाजिम नहीं है इसलिए हिजाब जरूरी नहीं, इसलिए कि हिजाब सारी औरतें नहीं ओढ़ती हैं, पर्दा नहीं करती इसलिए जरूरी नहीं। फिर तो ये भी कह देंगे कि भाई दाढ़ी सारे लोग नहीं रखते हैं इसलिए ये भी जरूरी नहीं, नमाज सारे लोग नहीं पढ़ते हैं इसलिए ये भी जरूरी नहीं। अगर जरूरी होता तो सारे लोग पढ़ते। एक पहलू तो अफसोसनाक ये, लेकिन यहाँ 2 बातें असल समझने की। एक बात तो बुनियादी तौर पर यह हमें समझना है कि आज गैर हमें ये कहकर हमें जलील कर रहा है और परेशान कर रहा है कि अगर जरूरी होता तो तुम्हारी जिंदगियों में नाफिज होता। कितनी शर्म की बात है, आज गैर कह रहा कि पर्दा इसलिए जरूरी नहीं कि तुम्हारी बहन बेटियां खुद पर्दा नहीं करती, ये तो चंद औरतें पर्दा कर रही। दाढ़ी इसलिए जरूरी नहीं कि चंद लोग रख रहे, ये तो नमाज और अजान और रोजे और ज़कात और हज पर भी ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है हमें पूरी गैरत ईमानी के साथ और पूरी इस्लामी शरीयत पर अमल पैरा होने के जज्बे के साथ खड़ा होना होगा और हमें इस्लामी शरीयत पर मजीद मजबूत होना पड़ेगा। अपने आप को शरीयत के दायरे में पूरी कुव्वत के साथ चलाना होगा, सिरात मुस्तकीम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। इसके बगैर कोई चारे का नहीं। तलाक़ सलासा में आपने देखा क्या हुआ,
ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں خود اس میں احتیاط کریں۔ حجاب کے مسئلے میں کیا ہوا؟ آج اگر اسکولوں میں آپ نے بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ 25 لڑکیاں اگر ایک اسکول میں مسلم جا رہی ہیں تو 25 میں 20 تو حجاب لگاتی بھی نہیں، 5 ہی لگاتی ہوں گی۔ تو اس 5 حجاب لگانے والی کی تعلیم کا نقصان ہوگا، 20 تو جا ہی رہی، وہ رک نہیں رہی۔ اس لیے آپ اپنی بچیوں کے لیے حجاب کا، پردے کے اس نظام کو مضبوط کیجئے، ان کے ایمان و یقین کو مضبوط کیجئے۔ آج لوگ پریشان ہیں ارتداد پھیلنے، غیر لڑکوں کے ساتھ ہماری بہن بیٹیاں جا رہی، یہ کیوں ہو رہا؟ ان کے دل میں ایمان و یقین نہیں، شریعت کی عزت عظمت نہیں، وہ محبت نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے کہ بچپن میں ان کا دل و دماغ نہیں بنایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو قومی تعلیمی پالیسی ہے ظاہر ہے اس کا نفاذ نہیں ہے، یہ نافذ ہو کر رہے گا اس ملک میں، اس کو ظاہر ہے کہ روکنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ صرف ہندوستان میں نافذ نہیں ہے، پوری دنیا میں یہی نظام نافذ ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ اور کینیڈا میں، دنیا کے جن ملکوں میں جائیں گے، یہ جو نظام ہے قومی تعلیمی پالیسی کا، یہی نظام دنیا کے ملکوں میں پہلے سے رائج ہے۔ وہاں دین کی تعلیم کی یہی ایک صورت ہے کہ وہاں صباحی اور مسائی مکاتب قائم ہیں مسلم بچوں کی، ان بچیوں کے لیے۔ وہیں سے وہ صرف نہیں کہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، نماز روزہ سیکھتے ہیں، اسی مکتب سے حافظ پیدا ہوتے ہیں، اسی سے عالم بنتے ہیں، اسی سے وہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ مدارس تو بہت کم ہوا، مکاتب کا نظام ہے مسیح۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف آپ حضرات کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہماری آبادی میں کثرت کے ساتھ مکتب قائم ہوں، تاکہ ہمارا ہر بچہ دین کی تعلیم سے واقف ہو سکے، تاکہ دنیا کے کسی خطے، کسی گوشے اور زندگی کے کسی مرحلے میں وہ اپنے ایمان کو نہ جانے دے اور ارتداد تک نہ پہنچ پائے۔ اور دوسری چیز، آپ کو اسلامک اسکول قائم کرنے پڑیں گے۔ آپ زمین جائیداد خریدنا کم کر دیجیے، آپ بنگلے بنانے میں تھوڑا ہاتھ روکیے، کارخانے کم بنائیں، آپ اس کی جگہ پر اسکول بنا لیجیے۔ نسلیں پڑھیں گی، نسلیں آباد ہوں گی، اور آپ کا جو فائدہ ہے ظاہر یہ بھی کوئی بزنس سے کم نہیں ہے۔ اسکول اگر کسی نے بنا لیا، آپ تجارت سمجھ کر ہی تو بنائیے، وہ معیار تو بنائیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ابھی کل بلکہ پرسوں رات میں سپول میں تھا، سپول میں ایک نوجوان مجھ سے ملے، بالکل نوجوان حافظ قرآن، مجھے لگتا ہے کہ 25-30 سال عمر ہوگی۔ سپول میں انہوں نے متھلا ہاسپٹل بنایا، اتنا عظیم الشان ہاسپٹل کہ دیکھ کر حیرانی ہو گئی، حیران ہو گیا کہ کیسے بنایا۔ انہوں نے کہا کوئی تجربہ نہیں تھا، شروع کیا، جو ہاسپٹل کے ماہر تھے، بہت دنوں تک کام کیے ہوئے تھے، ان کو لے کر، میں کچھ نہیں جانتا تو حافظ قرآن سے، لیکن کوشش کی اور چند سالوں میں پورے سپول اور سہرسہ، اس پورے خطے میں اس جیسا کوئی ہاسپٹل موجود نہیں۔ تو ظاہر ہے کام بڑا آسان ہے، کاش کام کرنے والے لوگ میدان میں تو آئیں۔ آپ اسکول بنائیے، آپ اسکول کے ڈائریکٹر تو ہو سکتے ہیں، پرنسپل تو آپ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں، آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کو مل جائیں گے افراد۔ آپ تیار تو کیجئے، ہر آبادی میں، ایک آبادی میں ایک اسکول سے کام نہیں چلے گا، 2، 4، 5، 10، 20 اسکول قائم کیجئے۔ ضروری نہیں کہہ رہے کہ CBSE منظور ہو، ایک دوسرے سے کام چل جایا کرتا ہے، جہاں تک آپ پہنچ سکیں وہاں تک کوششیں کیجئے۔ ابھی مدھوبنی میں تھا 2-3 روز پہلے، ڈاکٹر فیاض صاحب نے وہاں مدھوبنی میڈیکل کالج بنایا۔ آپ میں سے جس نے دیکھا ہوگا وہ دیکھا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ دیکھنے کے قابل ہے، ایسا لگتا ہے نہیں کہ انڈیا کا کوئی میڈیکل کالج ہے، اتنا عالی شان میڈیکل کالج۔ تو جب آدمی محنت کرتا ہے تو بڑی آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ آپ محنت کیجئے، میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں۔ اس آبادی میں اہل ثروت لوگ رہتے ہیں، سب تاجر ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، باہر رہتے ہیں، اللہ نے دولت دی، ثروت دی، علم دیا۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر جائیں۔ اس لیے مدرسہ قائم ہے، اس مدرسے کو ترقی دیجیے، اس مدرسے کو مضبوط کیجئے، اس لیے کہ مدرسہ مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے۔ مدرسہ اگر مستحکم ہوگا آپ مستحکم رہیں گے۔ مدرسہ جس قدر باعزت ہوگا آپ باعزت ہوں گے، اس لیے کہ مدرسے کی عزت و عظمت میں آپ کی عزت و عظمت ہے۔
آپ مکاتب قائم کیجئے، ہر آدمی عزم کیجئے کہ مجھے 4 مکتب چلانے ہیں، 5 مکتب چلانے ہیں، میں 10 مکتب چلا سکتا ہوں، نہیں کچھ ایک تو چلا ہی سکتا کوئی بھی، ایک نہیں چلا سکتا، ارے 2 آدمی مل کر تو ایک چلا لے گا۔ جس کو اللہ نے اور دولت دی وہ اسکول چلائے، کالج بنائے، ضرورت ہے اس بات۔ لوگ کہتے تھے پردے کے ساتھ اگر آپ اپنی بیٹی کو، اپنے بہن کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدھ میڈیکل کالج کے علاوہ پورے ہندوستان میں گرلز کا میڈیکل کالج ہے ہی، کیسے آپ ان کی عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ناموس کی یقین دہانی کے ساتھ کس انداز پر آپ اس کو آگے بڑھا پائیں گے؟ صرف دعوے سے تو نہیں ہوتا، کام کرنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جماعتیں، تنظیمیں، شخصیات، ادارے کام کر رہے ہیں، اسے کرنے دیجئے، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے عزم و حوصلے کے ساتھ لگیے، لیکن آپ صرف اسی پر اکتفا نہ کیجیے، آپ ارادہ کیجئے کہ ہمیں بھی ایک اسکول بنانا ہے۔ ابھی میں کل رات، ابھی کی گزشتہ رات میں نوادہ میں تھا، نوادہ میں پکری براما ایک جگہ ہے جہاں میں تھا، پکری براما، وہاں خوشی ہوئی مجھے اس بات کو دیکھ کر، بہت سارے نوجوان مجھے ملے، کوئی ندوی ہیں، کوئی قاسمی ہیں، کوئی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، نوجوان، بالکل نوجوان، 4-5 ایسے لوگ ملے جنہوں نے اسلامک اسکول قائم کیے ماشاءاللہ، اور بڑے معیاری انداز میں چلا رہے ہیں، لیکن ابھی چند سالوں کے ادارے ہیں، سب تو 4-5 سال، 7 سال، 10 سال کے۔ میں نے کہا ہمت نہ ہاری، میں آپ حضرات کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر اس کی منظوری میں کوئی دشواری ہو، ان میں جہاں بھی آپ رکیں اور آپ کا قدم لڑکھڑائے مجھے آواز دیجئے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایک آبادی میں 5-5، 7-7 اسکول چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا 7 سے بھی نہیں ہوگا، 17 بنائیے، 27 اور 50 بنا لیجئے، تب بھی کم ہے۔ تو آپ حضرات، آپ کی آبادی میں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں پوچھ سکا کہ یہاں کتنے اسکول ہیں جو اسلامک طرز پر اور اسلامی نصاب کے ساتھ چلنے، یہاں ہیں کچھ اسکول سے نہیں، ایک بھی نہیں۔ بہرحال میں مولانا ڈاکٹر مفتی عرفان صاحب کو بھی اور مولانا اسلام انجم صاحب کو بھی اور ہمارے بابو صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان تمام ذمہ داروں سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات اس کے لیے کھڑے ہوئیے اور ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ ایک لائے عمل، ایک نمونہ بنائیے اور تیار کیجئے کہ ہم اس آبادی میں کم از کم ایک بڑا معیاری اسکول قائم کریں گے، انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر یقین دہانی کرائیے، اور اس آبادی میں ہر آدمی یہ تو اجتماعی طور پر جو قائم ہو، جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، گریجویٹ ہیں، نوکریوں کے چکروں میں آپ نہ پھریے۔ اب اس ملک میں تو نوکریاں اتنی پریشان ہو گئی کہ حکومت ایگزام کرانے کے لیے بھی تیار نہیں کہ نوکری دینی پڑے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ماحول میں آپ بھی نوکری کے لیے اگر پریشان ہوں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ کوئی چیز نہیں۔ آپ آگے بڑھیے، انہیں چھوڑ دیجئے، آپ خود ادارے قائم کیجئے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوئیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا مستقبل روشن مستقبل ہوگا۔ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اس آبادی میں جب اگلے سال میں حاضر ہوں اور اس کے بعد جب حاضری ہو تو مجھے معلوم ہو کہ یہاں کئی مکاتب قائم ہیں، یہاں کئی اسلامک اسکولز قائم ہیں، اس کا نظام و نصاب، اس کی تیاری میں میرے لائق جو خدمت ہوگی میں آپ حضرات کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آپ حضرات اس کے لیے تیار ہوئیے، آگے بڑھیے، معمولی سے مال کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اس میں نہ مال کی ضرورت ہے، نہ علم کی ضرورت ہے، نہ تجربے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہ ہو، ایک ہمت و حوصلہ ہے، عزم ہے، پختہ ارادہ ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں۔ میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اگر صرف دولت کی بنیاد پر حکومتیں بنا کرتی تو آپ دیکھیے کہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد بانی ہمارے شریعہ مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی اسی بہار کے اندر انہوں نے لڑائی اور کتنے MLAs کامیاب ہوئے، حتیٰ کہ گورنر نے انہی کو دعوت دی کہ آپ حکومت سازی کیجئے، حکومت بنائیے۔ وہ ابو المحاسن محمد سجاد جن کے ایک MLA مولانا منت اللہ رحمانی جیت کر آئے تھے سب سے کم عمر، حکومت سازی کو ان کو دعوت دی گئی، لیکن جب مولانا منت اللہ رحمانی، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد وغیرہ گورنر ہاؤس سے باہر نکلے، پٹنے ہی میں
اپنے ڈیرے اور قیامگاہ پر پہنچنے کے لیے ان کے پاس اتنا بھی، اپنی گاڑی تو تھی بھی نہیں، اتنا کرایہ بھی نہیں تھا کہ وہ کسی تانگے کو ریزرو کر کر اپنے مکان تک پہنچ سکے۔ ان کے پاس مکان نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ایک جھونپڑی میں، کرایہ اتنا بھی نہیں، اتنا غریب اور مفلس انسان بھی وہ پوری حکومت سازی کا ان کو موقع دیا گیا اور انہوں نے حکومت بنائی۔ اندازہ کیجئے کہ کیا دولتوں کی، لوگ سمجھتے دولتوں کی ریل پیل سے کام ہوتا ہے، دولتوں کی ریل پیل سے نہیں، اس اخلاص کے ساتھ کام ہوتا ہے جس اخلاص کا تاج محل مولانا قاسم نانوتوی کے پاس تھا، جس اخلاص کا تاج محل حضرت مولانا محمد علی منگیری کے پاس تھا، جنہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم کیا۔ وہ اخلاص کا تاج محل مولانا الیاس کاندھلوی کے پاس تھا، جنہوں نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا۔ وہ اخلاص کا تاج محل ابو المعاصم محمد سجاد کے پاس تھا، جنہوں نے ہمارے شریعہ اور جمعیت علماء ہند قائم کیا۔ ان لوگوں میں سے کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان لوگوں میں سے کسی کے پاس دولت نہیں تھی، ثروت نہیں تھی۔ غربت کے عالم میں انار کے درخت کے نیچے شروع ہوتا ہے دارالعلوم، غربت کے عالم میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کانپور کے فیض عام میں شروع ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے مولانا ابو المعاصم محمد سجاد نے ہمارے شریعہ کس طرح قائم کیا کہ 40-50 سال گزر چکے، 1957 تک کرائے کے مکان میں، کئی کوئی مکان، ایک کمرہ آفس بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ ہر ایک کی تاریخ کو پڑھیے، آج تو سب سے پہلے کروڑوں روپے کا نظام و بجٹ بنایا جاتا ہے، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں الیاس کاندھلوی ایک مسجد میں رہتے تھے، بنگلہ والی چھوٹی سی، جہاں کھانا محلے سے آتا تھا تو کھا لیتے تھے اور نہیں آتا تھا تو نہیں کھاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی زمین جائیداد، بنگلہ اتنا بڑا نہیں تھا، پوری دنیا میں ان کے اخلاص میں دھوم مچا دی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، میں آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں ایک دور دراز کے علاقے میں رحیم پور رقصہ جیسی آبادی میں رہ رہا ہوں، میرا کون پرسان حال ہے، میں شہر سے دور، میں راجدھانی سے دور، نہ میرے پاس اتنا مال، نہ میرے پاس اتنا علم، نہ میرے پاس اتنا تجربہ، میں کہاں کامیاب ہو جاؤں گا؟ نہیں میرے بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، آگے بڑھیے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں۔ اخیر میں ایک بات اور عرض کروں گا، ان سارے کاموں کے ساتھ جو بنیادی ضرورت ہے وہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ دن میں کام کیجئے مکتب کا، دن میں کام کیجئے مدرسے کا، دن میں کام کیجئے اسکول کا، دن میں کام کیجئے تجارت کا، زراعت کا، اقتصادیات کا، سیاست کا۔ اب جو کام آپ کے ذمے ہے، جو مشغلہ آپ کا کرتے رہیے، مگر راتوں کو اللہ کی یاد کے لیے خالص کر لیجئے۔ یہی ہے کامیابی کا راز، جن کو راتوں کو رونا آ گیا، جن کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو گیا، جن کا قلب اللہ کی خشیت کے اندر اور جن کے قلب کے اندر اللہ والوں کی محبت کی گرمی پیدا ہو گئی، وہی قلب جو گرم ہوتا ہے، وہی قلب کی جو گرمی ہوتی ہے، جو حرارت ہوتی ہے، قلب کی جو آتش سوزا ہے، اسی بنیاد پر تاثیر پیدا ہوتی ہے اور کام وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کی شان بتایا گیا کہ راتوں کو وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے، تجارت کرتے، زراعت کرتے، صفہ میں ہوتے، مسجد نبی میں ہوتے، آپ کی مجلس میں ہوا کرتے تھے، مگر تمام صحابہ کا رات کا ایک ہی کام تھا کہ وہ لوگ وہ باللیل رہبان، رات میں راہب اللیل ہوتے، قیام اللیل کرتے، تہجد میں وقت گزارتے، وہ اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، استغفار کرتے، تسبیح پڑھتے، تحلیل کرتے، سب کچھ یہی کرتے۔ اسی لیے سرکار کو جو حکم دیا گیا، یہی حکم دیا گیا، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑی ہی دیر صحیح مگر کھڑے ہوئیے اللہ کے دربار میں اور مانگیے۔ اے لوگو، اگر صبح صادق کے وقت اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ پاتے ہو تو اتنا تو کر سکتے کہ عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لو، یا سوتے وقت وضو کر کے 2 رکعت تہجدی کی نیت سے چاہے 10 بجے رات کی بسئی پڑھ کر سو جاؤ، اس میں بھی تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا، اور اللہ سے مانگ کر سو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جو بھی کام کریں، کام میں کامیابی آئے گی اخلاص کی بنیاد پر اور اللہ سے مانگنے کے ذریعے سے۔ اللہ سے مانگتے رہیے، کام بنتا چلا جائے گا۔ دعا فرمائیں تعالی شانہ اس ادارے کو قبول فرمائے اور اس ادارے سے بننے والے حفاظ کو اور ان تمام حافظوں کو جن کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے، ان سب کو قبول فرمائے۔
میں حافظوں سے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ حافظوں، آپ حضرات اس بات کا دھیان رکھیں، قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہو گیا، اس کو محفوظ آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین نے، آپ کے بزرگوں نے آپ کے سینے تک پہنچا دیا، مگر وہ کب تک لاٹھی لے کر آپ کے پیچھے گھومتے رہیں گے؟ ان کی چھڑی اب بند ہو جائے گی، ان کی نگرانی کمزور پڑ جائے گی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مرتے دم تک آپ کے سینے میں وہ قرآن محفوظ رہے، ورنہ قرآن بڑی تیزی سے سینے سے بھاگتا ہے، اور قرآن بھاگ جاتا ہے تو اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت حاصل ہو گئی آپ اس کی قدر نہ کر سکے، اس لیے اس پر عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے پوری زندگی تلاوت کا وظیفہ اور معمول بنا لیجئے کہ میں قرآن مجید پوری زندگی پڑھتا ہوں۔ آپ عالم بنیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، آپ تاجر بنیے، آپ دنیا کے جس شعبے حیات میں چلے جائیے، مگر جہاں بھی رہیے قرآن مجید کی تلاوت کو مشغلہ بنائیے۔ آپ حضرات سے بھی، بزرگوں، پیروں، نوجوانوں، عورتوں، مردوں، آپ سب سے بھی ایک نصیحت کروں گا، قرآن کائنات کی سب سے قیمتی دولت، قیمتی سرمایہ، اللہ کا کلام، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اس لیے آپ حضرات اس کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ ایک پاؤ پڑھیے، آدھا پارہ پڑھیے، لیکن قرآن مجید کے تلاوت کے بغیر اگر آپ دن رات گزارتے ہیں تو زندگی کا وہ مزہ، زندگی کی وہ لذت، وہ چاشنی ہی آپ نہیں پا سکے جو چاشنی اللہ آپ کو قرآن کی تلاوت کی برکت سے عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ان کو تلاوت کا معمول، چاہے ایک صفحہ 5 منٹ یا 10 منٹ کا معمول بنائیے، ضرور بنا لیجیے۔ دوسری چیز، جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، چاہے وہ 40 سال کے ہوں یا 60 سال یا 80 سال کے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں قرآن مجید پڑھنا سیکھ لو۔ ذرا بتاؤ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور روئے زمین پر موجود اور آپ کے سامنے، اور آپ پڑھے بغیر، سیکھے بغیر مر جائیں، قبر میں سرکار کو چہرہ دکھائیں، اللہ کے دربار میں منہ دکھانے کو ہوں، کس طرح منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کہیں گے کہ میری ایک ہی کتاب، میرا ایک ہی کلام تمہارے سامنے، تم اس کو بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تیرے معشوق کا خط آ جاتا ہندی اور انگریزی میں، کسی اور زبان میں، تم 50 آدمی کے پاس پھرتے رہتے، اس خط کو ذرا پڑھ کر سنا دو۔ اللہ کا کلام تمہارے سامنے، مدرسہ تمہاری آبادی میں، لیکن اساتذہ موجود، علماء موجود، حفاظ پڑھانے والے موجود، لیکن تم نہیں سیکھ سکے۔ اگر آپ کہیں گے 60 سال میں، 40 سال میں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے 60 سال 70 سال میں سیکھا۔ شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا، 40 سال میں پڑھنا ہی شروع کیا۔ بہت سارے بزرگوں کی مثال، پڑھتے پڑھتے لوگوں اگر مر جاؤ گے اللہ کی راہ میں شہید کہلاؤ گے۔ اس لیے سیکھو قرآن مجید کو۔ میں درخواست کروں گا حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عرفان صاحب اور اس ادارے کے ذمہ داروں سے کہ اگر تعلیم بالغان کا نظام آپ کیا نہیں ہے تو اسے شروع کیجیے، ایک وقت متعین کیجئے، عشاء کے بعد فلاں وقت، جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لو۔ اے لوگوں، یہ دیوانے کی بڑھ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مستانے کی بات نہیں، یہ کسی فرزانے کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا وہ چیزیں ہیں جو سالہ سال نہیں، پوری دنیا گھوم کر ان تجربات کے بعد کہہ رہا ہوں، کل قیامت میں اگر آپ کفِ افسوس ملو گے، انگلیاں کاٹتے کاٹتے افسوس سے پورا ہاتھ بھی کاٹ ڈالو گے، نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں، ایک بات اور عرض کروں، قرآن مجید کو حفظ کیا، قرآن مجید کے حافظ اپنی اولاد کو بناؤ۔ ہمارے مرشد گرامی امیر شریعت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، اگر لالچ ہی کے لیے قرآن مجید کا حافظ اپنی بچوں کو بنا لو تاکہ جنت میں جا سکو، ارے جنت کی لالچ میں تو حافظ بنا لو اپنے بچوں کو، کل قیامت میں والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا، ان کے خاندان کے 10 لوگوں کی جنت میں لے جانے کا حق دیا جائے گا۔ اے لوگوں، اسی لالچ میں تو حافظ بنا۔ اگر اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا حافظ ہوا، دادا شاہ جہاں کے پاس بھیجا، شاہ جہاں رونے لگے، کیا وجہ ہوئی؟ پوچھا گیا، کہا اگر میرا بیٹا اورنگزیب حافظ ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، یہ تو اورنگزیب کے لیے خوشی کی بات ہے، میرے لیے کسی خوشی کی بات ہے۔ اورنگزیب نے اورنگ آباد کی اس مسجد کو میں نے دیکھا جس مسجد میں بیٹھ کر اورنگزیب نے چند مہینوں کے اندر تخت شاہی اور سلطنت پر رہتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید کا حفظ کر کے اپنے باپ شاہ جہاں کو پورا قرآن سنایا اور شاہ جہاں وہ خوشی لے کر اس دنیا سے گیا۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنی اولاد کو ضرور حافظ قرآن بنا لیجئے۔
یہ بھی نہ ہو سکے ایک نسخہ اس گنہگار کا یاد رکھ لیجیے. ایک نسخہ آپ حضرات کو رحیم پور رقصہ والوں بتا کر جاتا ہوں. بات لمبی ہو رہی ہے مگر میں ختم ہی کرنا چاہ رہا, بات پر بات نکل گئی تو عرض کر دوں آپ کی محبت میں کہ ایک نسخہ یاد رکھنا, اگر اپنی اولاد کو بھی حافظ نہ بنا سکے, خود بھی نہ بن سکے, تو ایک نسخہ اور آپ کے پاس, مدرسہ آئیے, وہاں کے ذمہ دار سے ملیے اور کہیے کہ ہمیں غریب و نادار بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں. وہ کہیں گے کہ ایک سال کا خرچ کیا پوچھ لیجئے, 10,000 روپے ہوگا, 12,000 ہوگا, آپ دے دیجئے جتنا خرچ ہے. مہینے کا 1,000 روپے پڑے گا, آپ نے دے دیا. 1,000 روپے مہینہ, 10,000 روپے, 12,000 روپے سالانہ, 40 سے 50,000 روپے لگے گا 3 سے 4 سال کے عرصے میں. 40-50,000 روپے میں آپ نے حافظ قرآن بنا لیا کسی کو, آپ نے جنت کما لیا. اگر 40-50,000 روپے میں اتنا آسان کام ہو رہا, کون سا مشکل عمل ہے آپ کے لیے؟ کاش اللہ اس کو قبول فرما لے. اس لیے آپ کے دلوں میں یہ بات اتر جائے, اس لیے آج تو سن کر اسی طرح سے ہمارا دل و دماغ اڑ جائے. سنو, عمل کرو, اے لوگو غفلت سے نکلو اور سوچو کہ مرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. کب ہماری آنکھ بند ہو سب کچھ یہی پڑی رہ جائے. اس لیے آج یہ بھی عزم لے کر اٹھنا ہے, ہمیں اپنی اولاد کو حافظ بنانا ہے. اولاد نہیں ہے تو کسی اور کو بنانا ہے, مگر حافظ قرآن ضرور بنانا ہے. انشاءاللہ ہر شخص ایک ایک حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. یہ 5-7 لوگ ہی بنائیں گے, سب لوگ بنائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے میں آپ حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس ایک طالب علم کو اپنے درمیان کچھ کہنے کا, آنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.